فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. عذاب ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں. یعنی تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازیں وقت پر نہیں پڑھتے یا کچھ پڑھتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں، پابندی سے نہیں پڑھتے. ان کے لیے یقیناً تباہی اور بربادی. بعض تفسیروں میں ہم نے پڑھا یہ فویل للمصلین الذین، لفظ ویل جو ہے بعض مفسرین نے لکھا کہ ایک بہت ہی دردناک کربناک عذاب کا ایک کنواں ہے، وہ مراد ہے. یا ایک ایسی وادی ہے ویل جو سخت عذاب کی ہے، یا تو اس سے مراد وہ وادی. بعضوں نے یہ لکھا کہ وہ اتنی درد اور کربناک وادی ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے. مطلب نہایت ہی اذیت ناک ایک وادی، ایک کنواں ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالی جو لوگ اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی اس عذاب کو یاد دلا کر یہ تلقین کر رہا ہے اور یہ حکم دے رہا ہے کہ گویا تم اپنی نمازوں کو اس کی تمام تعریف کے ساتھ اچھی طریقے سے مکمل کر کے اور نہایت ہی احسن طور پر نماز کو پڑھا جائے. یہ اس کا آیت مقدسہ کا مرادی معنی. جو حضرات روزانہ قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ شاید ہی کوئی ایسا 2-3 رکوع میں شاید کوئی ایسا مرحلہ ہو کہ جہاں نماز کا تذکرہ نہ ہو. جتنے احکامات ہیں ان سب میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا تذکرہ سب سے زیادہ کیا. اس سے اس کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے کہ اور باتیں اگرچہ وہ بھی فرائض سے ہیں، مثلا حج ہے، یا دوسرا نمبر گویا نماز کے بعد زکوٰۃ، نماز کا تذکرہ سب سے زیادہ. اسی لیے حدیث شریف نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے 5 ارکان ہیں. ایک رکن تو یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اور ایک یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. جس کو ہم کہیں کہ پہلا رکن یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا پڑھنا اور اس کی اپنی تعریف کے مطابق اس پر ایمان لانا. اس کے فوراً بعد کیا کام؟ مثلا اگر آپ نے کلمہ پڑھا، رمضان نہ ہوا تو آپ روزہ تو نہیں رکھیں، مال نہ ہوا زکوٰۃ تو نہیں دیں گے، مال نہیں ہے تو حج تو نہیں کریں. تو کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا فریضہ کیا ہوا؟ نماز. اور اس طرح آپ پورے سال میں حساب لگائیں تو ایک سال میں 1 مہینے کے روزے، زندگی میں 1 مرتبہ حج کا کرنا. اور اگر آپ مخیر ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اس کے مسائل تو الگ. آپ پر اگر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو سال میں جتنا مال حوائج اصلیہ سے خارج ہے اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% صدقہ نکالنا. یہ سارے کام اپنے موقع اپنے محل میں کیے جائیں، لیکن سب سے اہم فریضہ نماز ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں رہے، کلمہ پڑھنے کے بعد یہ 4 ارکان کا آپس میں ایسا ایک دوسرے سے تعلق ہے کہ حدیث شریف میں اسے یوں بیان کیا گیا کہ ایسا ہرگز نہیں کہ ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے. فرمایا گیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے بقیہ کاموں کو بھی نہیں کیا، اس پر بھی پانی پھر جائے گا. اسی طریقے سے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، مگر زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ 4 ارکان گویا اس نے ادا نہیں کیے. اسی طریقے سے آپس میں کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد یہ 4 فرائض آپس میں لازم اور ملزوم ہیں. یعنی کسی مسلمان کو یہ روا نہیں کہ ان میں سے کوئی ایک چیز کو بھی چھوڑا جائے. اگرچہ ہم نے بتایا کہ نماز کی اہمیت بہت زیادہ،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ زکوٰۃ کی کم ہو گئی. آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں سنا ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کے وصال کے بعد چند قبائل کے لوگ آپ کے پاس آئے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس، کہنے لگے یا امیر المومنین، نمازیں تو آپ ہم سے پڑھوا لیجیے جیسے ہم حضور کے زمانے میں پڑھتے تھے. اچھا حج بھی ہم سے کروا لیجیے، روزے بھی ہم سے رکھوا لیں، لیکن زکوٰۃ تو ہم حضور کو دیتے تھے، لہذا یہ موقوف کر دی جائے، زکوٰۃ ہم سے معاف کر دی جائے، چھوڑ دی جائے. صدیق اکبر نے فرمایا سنو، جو حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے مال سے ایک رسی کا ٹکڑا بھی دیتا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ زکوٰۃ کے مال سے کوئی ایک بکری کا بچہ بھی دیتا تھا، جب تک اس سے وصول نہ کر لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا. یہ جو فرمایا کہ اگر رسی کا ٹکڑا بھی دیتا تھا، یہ خالی عام رسی مراد نہیں بلکہ ایک خاص قسم کی رسی ہوتی. جب اونٹ کو باندھا جاتا، اس خاص قسم کی رسی سے اونٹ کے اگلے 2 پیر باندھ دیے جاتے، کیونکہ اس کی بھی قیمت ہوتی ہے، وہ قیمتاً لی جاتی تھی. اس لیے صدیق اکبر کا اشارہ اس رسی کی جانب ہے کہ جو آدمی حضور کے زمانے میں رسی کا ٹکڑا بھی دیتا تھا، جب تک میں وصول نہیں کروں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا. اکابر صحابہ کرام خدا نہ خاصہ شبہ نہیں تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے وجی اور دوسرے حضرات جاننا چاہتے تھے، اعتراض نہیں، کیا ہم ان سے جدال کریں گے کہ جو کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے ذہن میں یہ تھا. حضور نے تو فرمایا کہ لوگوں سے لڑا جائے یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، اب ہاتھ کو روک لیا جائے، مگر یہ تو کلمہ پڑھنے والے لوگ. صدیق اکبر نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے دونوں فرض میں فرق محسوس کیا. یہ سمجھے کہ نماز کوئی اور فریضہ، زکوٰۃ اس سے کچھ کم تر ہے، لہذا میں ان کے ساتھ قتال کروں گا. اور ان کے ساتھ صدیق اکبر نے ایسے جنگ کی جیسے کہ کافر اور بےایمانوں سے جنگ کی جاتی ہے. کئی 100 اس میں مارے گئے، اور اس کے بعد میں وہ لوگ آئے کہ حضور ہم سے زکوٰۃ عزل ثابت آپ لے لیں. مگر آپ جانتے ہیں اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ علماء اس باریکی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا، ظاہر ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، اور ان میں نئے وہ لوگ بھی تھے جو حضور علیہ السلام کے صحابہ بن گئے. ایمان صحیح طور پر ان کے دل میں راسخ نہ ہوا، اچانک حضور کا وصال ہوا، زکوٰۃ سے انکاری ہو گئے. لیکن نقصان یہ ہوا کہ جب وہ دوبارہ زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہوئے، رجوع کیا، تو شرف صحابیت سے محروم ہو گئے. اب تابعین میں تو شمار ان کا ہو گیا، مگر شرف صحابیت سے وہ محروم ہو گئے. میں بتانا یہ چاہتا تھا، یہ چاروں فرائض آپس میں ایک دوسرے میں ایسے لازم اور ملزوم ہیں کہ کسی ایک کو بھی کم تر یا حقیر جاننے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج، اور کسی ایک کو بھی جان کر ترک کرنے والا ایسا کہ جیسا کہ اس نے ان تینوں اور جو اس کے ارکان اور فرائض ہیں گویا اس نے اس کو بھی ترک کر لیا ہو. وہ ہم نے کسی وقت میں معراج شریف کے بیان میں عرض کیا تھا کہ جتنے بھی دینی احکام ہیں یہ سب کے سب زمین پر آتے. حج کا حکم زمین پر آیا، جناب روزے کا حکم زمین پر آیا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا، مگر کون نہیں جانتا کہ جب نماز کو فرض کرنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو 7 آسمانوں پر بلایا، سدرا پر بلایا، عرش پر بلایا، لامکاں بلا کر کہا کہ میرے حبیب ہم نے تمہارے غلاموں پر 50 نمازیں فرض کر دی. بتدریج، بہت طویل روایت، بتدریج موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے 5 ہو گئی، اور اس 5 ہونے پر بھی علماء نے لکھا کہ رب کریم نے فرما میرے محبوب لا تبدیل لکلمات اللہ، میری باتیں بدلی نہیں جاتی. میں نے تو اپنی کتاب میں 50 لکھا، میں یہ رعایت کرتا ہوں کہ تمہارے غلام پڑھیں گے تو 5 مگر ثواب میں 50 ہی لکھے جائیں. یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی مہربانی کہ 1 کی 10 مل رہی ہیں، 5 کی 50 اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال نامے میں درج فرمائے گا. ایک اہمیت تو یہ پتہ لگی کہ 1 کا 10 گنا ثواب، اور دوسرا یہ کہ نماز کوئی بہت زیادہ عظیم و شان فریضہ ہے. کلمہ طیبہ کے پڑھنے کے بعد کہ اپنے حبیب علیہ السلام کو آسمانوں پر بلا کر حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نماز ادا فرمائی. اب آئیے نماز سے متعلق کچھ چیزیں.
آپ دیکھیں اس کے خارجی مسائل کیا ہیں نماز کے، کہ آپ گھر سے نماز کا ارادہ کر کے چلے، پیدل مسجد کی جانب آ رہے، آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ اب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، یہاں تک کا دورانیہ ملاحظہ فرمائیے۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے یہ ترشح ہے کہ جو آدمی پیدل نماز پڑھنے کے لیے آئے، ایک ایک قدم کے بدلے اس کو نیکی دی جاتی۔ ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی، اب یہ بیٹھا وضو کرنے کے لیے، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، کیا میں تمہیں ایک بہت بہترین بات بتا دوں جو تمہاری منفعت اور تمہارے فائدے کی ہے؟ انہوں نے کہا حضور ضرور بتائیے۔ فرمایا ایک تو نیکی یہ ہے کہ آدمی پیدل چڑھ کر مسجد گھر سے آئے، اور ایک نیکی یہ ہے کہ جب آدمی کو سخت ناگوار گزرے ایسے وقت میں وضو کرے۔ کیا مطلب ناگوار گزرنے کا؟ جیسے آج کل سردی کا موسم آ رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو ٹھنڈا پانی آدمی کو کتنا ناگوار گزرتا ہے کہ سوچتا ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے۔ ایسے ناگواری کی صورت میں وضو کرنا اور نماز کے لیے آ کر اور ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ تین بھلائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی جس کی بشارت اے میرے غلاموں میں تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد کیا ہے، جب آدمی وضو کرنے کے لیے بیٹھے، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہاتھوں کے گناہ اس سے معاف فرما دیتا ہے، یعنی حدیث میں اس سے جھڑ جاتے، گر جاتے کا مطلب یہ کہ وہ معاف ہو جاتے۔ اسی طرح جب آدمی کلی کرتا ہے تو اس کے دہن کے زبان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا۔ جب وہ چہرے پر پانی ڈالتا ہے، ظاہر ہے کہ پانی آنکھوں پر پڑتا ہے، آنکھوں کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا۔ جب وہ پیر دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیروں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی اس کے پیر کسی غلط راستے میں اٹھے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا اسے بھی معاف فرما دیتا ہے، حالانکہ ابھی اس نے وضو کیا ہے، نماز تو اس نے ابھی شروع ہی نہیں کی۔ ایک اور مسئلہ سن لیجئے، یہ ابھی وہ محاذات ہیں، وہ ابھی خارج نماز والے معاملات، ابھی تو ہم نماز کی طرف آئے نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم اور آپ ایک سوال کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام بھی کل قیامت میں ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے بھی ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، داؤد علیہ السلام کے ماننے والے، نوح علیہ السلام کے ماننے والے، آدم علیہ السلام کے ماننے والے۔ جو نبی تشریعی نبوت کو لے کر آیا تو اس کی امتیں تو ہوگی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی امت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث شریف میں اشارہ ہمیں ملتا ہے، فرما ہم جب شب معراج گئے، موسیٰ علیہ السلام کی جب اپنے امت کو دیکھا، ہم یہ سمجھے شاید ان کی امت ہماری امت پر سبقت لے جائے، مگر جب میرے غلام مجھ پر پیش کیے گئے تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میرے غلاموں کا ایک حصہ ہے، مختصر حصہ ہے۔ لیکن ایک سوال جو میں آپ سے گویا باور کرانا چاہتا ہوں، وہ کیا کہ یہ سارے کے سارے آدمی کھڑے ہوں گے، شکل و صورت حیت میں ایک دوسرے سے ایک دوسرا آدمی مختلف نہیں ہے۔ یہ تو ڈارون پاگل تھا جو کہتا تھا کہ پہلے آدمی بندر تھا اور بندر سے انسان بنا۔ اس احمق سے پوچھو کہ کتا تو کتا ہی رہا، بلی بلی رہی، چوہا چوہا ہی رہا، خرگوش خرگوش ہی رہا، شیر شیر رہا، بکری بکری رہی، دمبا دمبا رہا، بنا اور بگڑا تو انسان ہی بگڑا کہ پہلے یہ بندر تھا اور بعد میں مراتب جو ہیں مراتب اس کو بلند کر کے آدمی بنا۔ آدمی تو شروع سے آدمی چلا آ رہا۔ قیامت میں جب یہ سارے حضرات کھڑے ہوں گے، بھئی کوئی تو علامت ہوگی پیارے مصطفیٰ کے غلاموں کی یا نہیں؟ اللہ اللہ، یہ بشارت ہمارے آقا و مولا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ فرما میرے غلاموں سنو، تم جانتے ہو کل قیامت میں کیسے پہچانے جاؤ گے کہ تم میرے غلام، میری امت کیسے ممیز اور ممتاز ہوگی؟ فرما کل قیامت میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ آپس میں مل کر کھڑے ہوں گے، مگر میرے غلاموں کی پہچان یہ ہوگی کہ جو مومن وضو کرتا ہے، اعضائے وضو پر جہاں جہاں پانی پڑتا ہے، کل وہ اس کا چہرہ آفتاب و مہتاب کی طرح اجاگر ہوگا، نورانی ہوگا، ایک کہکشاں ہوگی، ایک نور ہوگا، ایک چمک ایک دمک ہوگی کہ دور سے دیکھنے والا پتہ لگا لے گا کہ یہ پیارے مصطفیٰ کا غلام ہے۔ تو اب یہ وضو ہے،
اب آپ اگر کہیں اس کا معنی یہ سمجھیں کہ خالی وضو کر کے لحاظ میں گھس جائیں اور اس برکتوں کو حاصل کر لیں، نہیں، خوب یاد رکھیے اس وضو سے مراد وہ وضو ہے جو نماز کے لیے کیا جائے۔ اب تک تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ جناب ابھی تو نماز کی باری نہیں آئی، نماز سے پہلے کے جتنے معاملات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام دیکھیے اپنے بندوں پر کتنا۔ اور اس کے بعد فرمایا جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو، میرے غلاموں اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ نماز باجماعت کا کتنا ثواب ہے تو بیمار، ضعیف، کمزور آدمی سورین کے بل، اپنے کولوں کے بل گھسٹ کر کے آئے مگر جماعت کو نہیں چھوڑے گا۔ اور تمہیں پتہ لگ جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز باجماعت کا کتنا ثواب ہے، تم نے کا کوئی ضعیف اور بیمار آدمی، یہی مراد اس حدیث کی، کوئی ضعیف اور بیمار آدمی گھٹنوں کے بل چل کر کے آئے گا لیکن وہ فجر اور عشاء نہیں چھوڑے گا باجماعت، اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا گویا کتنا ثواب ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا ثواب۔ حضور علیہ السلام کے دور میں کیا ہوتا، وہ دور ظاہر ہے کہ اس سے سنہری کون سا دور ہو سکتا۔ حضور کی عادت مبارک یہ تھی کہ سینئر صحابہ پہلی صف میں ہوتے، پھر ان سے جونیئر ان کے بعد، پھر ان سے جونیئر ان کے بعد، اور پھر جو چھوٹے بچے ہوتے وہ ان کے بعد میں۔ پہلے سینئر لوگ جو اولو العزم صحابہ علماء ہیں وہ ان میں ہوا کرتے۔ فرمایا اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ امام کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، اگر تمہیں بتا دیا جائے تو مسجد میں قرآن اندازی ہوگی، لاٹری ڈلے گی کہ بھئی پہلی صف میں کون ہوگا، 100 نمازی ہیں جناب، 25 آدمی کی صف بنتی آگے، چلو 100 نمازی پرچی ڈالو کہ جن کی پرچی نکلے گی وہ پہلی صف میں کھڑے ہوں گے اور باقی دوسرے صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ جب تمہیں پتہ لگ جائے کہ اس کا کتنا ثواب ہے، کم سے کم یہ تو پتہ لگ گیا کہ پہلی صف کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے تو قرآن اندازی ہو، اس سے اس کی اہمیت کا ضرور پتہ لگ گیا۔ تو عزیزان گرامی، نماز اور نماز با جماعت، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس حدیث سے استدلال کرتے، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ مفتاب قول یہ ہے کہ نماز با جماعت ادا کرنا واجب ہے، نماز فرض اور باجماعت نماز واجب اگر کوئی عوارض نہ ہو۔ عوارض کیا ہیں کہ مثلا اس زمانے میں فقہا نے لکھا کہ اسے اذان کی آواز نہیں آتی، اتنا دور اس کا مکان ہے تو استثناء ہے۔ بعضوں نے محلے کی تاریخ یہ بتائی کہ مسجد سے لگ کر 1 2 3 4 ایسے شمار کیے جائیں تو اس کا 40واں یا 41واں مکان ہو تو چلیے عذر ہے کہ وہ اس محلے کا نہیں بلکہ بہت دور کا آدمی ہے، اس پر جماعت واجب نہیں۔ لیکن اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھے تو بے انتہا ثواب کمائے گا۔ اور ایسے آدمی کی نماز حدیث میں تو فرمایا کہ ہوتی نہیں، لیکن علماء نے اس کی تعریف یہ بیان کی، یعنی یہ کہ اس کا ثواب کم ملے گا، فرض تو ادا ہو گیا مگر اس کی روح کو وہ نہیں پایا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا دیکھا، اس دور میں لوگ فجر کی نماز میں لوگوں کو دیکھتے کون نہیں ہے، کتنے لوگ ناقص ہیں، اور سب کو 100% یہ خیال گزرتا کہ اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی حالات ہیں جس کی وجہ سے یہ نماز میں نہیں آیا، یعنی کوئی ایمرجنسی ہو گئی جس کی وجہ سے نہیں آیا۔ اور سب سے زیادہ ایمرجنسی کیا ہوگی، بھائی بیمار ہو گیا ہوگا، کس وجہ سے نہیں آیا۔ تو لوگ جو نمازی نہیں آتے مسجد ان کی عیادت کے لیے نکلتے، کیا سمجھے آپ۔ اور آج اگر ہم محلے کی جانچ پڑتال کریں کئے گھر ہیں، پتہ لگا 1000 گھر ہیں، کون کون مسجد میں نہیں آیا، آپ ان کی عیادت کرنے نکلیں تو ہو سکتا صبح سے شام ہو جائے بلکہ دوسرے دن تک بھی عیادت مکمل نہیں ہوگی، کیا سمجھے آپ۔ یعنی اتنا نایاب شاخ اور نادرن ہو گیا نماز کو باجماعت طریقے سے پڑھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک صاحب سودا لینے گئے، اچانک خیال آیا کہ جس کا گھر راستے میں پڑ رہا ہے وہ فجر میں نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے گھر سے گزرے، ان کی والدہ ماجدہ کو پایا، فرمایا آج آپ کے صاحبزادے فجر کی نماز میں جماعت میں نہ تھے۔ تو اماں نے کہا حضور یہ ہے کہ رات بھر اس نے نوافل پڑھے، رات بھر نوافل پڑھتا رہا،
اور صبح اس نے سوچا چلو فجر کی نماز گھر میں پڑھ لی جائے، تو اس نے فجر کی نماز گھر میں پڑھ لی اور سو گیا، اس لیے مسجد نہیں آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے نزدیک وہ رات بھر سوتا اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا، یہ رات بھر کے نوافل کا ثواب اتنا نہیں جتنا نماز فجر کا باجماعت پڑھنے کا ثواب۔ اور فرمایا اتنا ثواب اس کی وجہ کیا ہے کہ نوافل وہ رات دن پڑھ رہا، پورا قرآن مجید اس میں پڑھ ڈالے، مگر یہ تو نفل ہوا نا، نفل کا ثواب سنتوں کے برابر نہیں ہو سکتا، سنتوں کا ثواب واجبات کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت یزدانی اپنے مکتوبات میں اپنے ایک مرید کے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ قول مجدد صاحب نے لکھا کہ ایک آدمی نفل صدقہ کرے، لاکھوں کروڑ روپے صدقہ کر دے، مگر کوئی آدمی حضور کی سنت سمجھ کر صرف دوپہر میں قیلولہ کر لے، ایک 10 منٹ کے لیے سو جائے کہ یہ حضور کی سنت ہے، کروڑوں روپے خرچ کرنے والا اس کے ثواب کو نہیں پائے گا، اس لیے کہ وہ نفل ہے اور یہ پیارے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تو رات بھر نوافل پڑھنا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ اگر کوئی آدمی نماز فجر کو باجماعت طریقے سے ادا کر لے تو رات بھر کے نوافل ایک طرف اور فجر کی نماز باجماعت ایک طرف، اس سے اندازہ لگائیے نماز کو باجماعت عزیزان گرامی پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے کہ میں ایک مرتبہ حضور سے ملنے گیا، وہ موسم کیا تھا؟ موسم خزاں تھا، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں پت جھڑ کا موسم۔ ایک موسم ایسا آتا ہے بڑی بہار آتی ہے، سارے پودوں کو دیکھیے کھل کھلا اٹھتے ہیں، اور ایک موسم ایسا آتا ہے کہ درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تھا میں حضور سے ملنے گیا، حضور باہر تشریف لائے، ایک درخت پر آپ نے ہاتھ رکھا، پتے تو ویسے بھی جھڑ رہے، جب آپ نے ایک درخت پر ہاتھ رکھا اور درخت کے پتے جب جھڑنے لگے تو مجھے حضور نے مخاطب کر کے ابو ذر غفاری تو گواہ رہنا کہ جب آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اس قدر ثواب عزیزان گرامی اجر کہ جو آدمی پکا نمازی بن جائے۔ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اب آنے والا مہینہ رمضان کا ہے تو نماز کے لیے ذرا اپنے ذہن کو، اپنے بدن اور سوچ کو آپ تیار کر لیں کہ آنے والا مہینہ جو ہے عزیزان گرامی رمضان کا ہے۔ تو آپ نے دیکھا نماز کی کتنی فضیلت۔ یہ بتائیے یہ جو ستون آپ مسجد میں دیکھ رہے ہیں 6 8 10 12، مجھے بتائیے کوئی ایسی ٹیکنالوجی ایجاد ہو گئی کہ یہ ستونوں کو نکال دیا جائے، چھت قائم رہے گی؟ ہرگز نہیں رہے گی۔ حضور فرماتے نماز کیا ہے؟ عماد الدین، یہ دین کے ستون ہے، دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ بالکل اسی طریقے سے کہ ساری عمارت کے ستون اگر نکال دیے جائیں تو عزیزان گرامی عمارت جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ تو اسی طرح کوئی آدمی اگر نمازوں کو چھوڑ دے تو گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب حنان حکومت سنبھالی، امام مالک نے غالباً سے اپنی مسند میں نقل کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو کی تھی، کتنی پیاری بات آپ نے کہی، جس کا تعلق اقتدار، گورنروں کے اختیارات اور گویا رعایت کے ساتھ ان کے معاملات، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئیں۔ آپ نے اپنے تمام گورنر جتنے بھی عمال تھے ان سب کو خط لکھا، فرما سنو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک سب سے پہلا کام تمہیں جو کرنا ہے وہ نمازوں کی حفاظت ہے۔ ہر گورنر، ہر عامل جس کو بھی میں نے جس عہدے پر متعین کیا ہے، سب سے پہلے وہ نماز کی حفاظت کرے۔ اور اس کے ساتھ یہ جملہ لکھا، اگر کوئی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، دین کی حفاظت نہیں کرتا، وہ دیگر دوسرے معاملات میں امانت دار کیسے ہوگا؟ جب وہ نمازی کو اہمیت نہیں دیتا، دین کو اہمیت نہیں دیتا، اسی امانت میں خیانت کرتا، تو مجھے تو خوف ہے کہ کوئی مقدمہ اگر پیسوں کا آ جائے وہ کیسے دیانتداری سے فیصلہ کرے گا؟ کوئی اور اپنے عزیز اقارب کا مقدمہ آ جائے وہ تو جانبداری برتے گا، کیسے فیصلہ کرے گا؟ جب اس نے بہترین نماز جیسے اہم معاملات میں وہ اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا تو امور سلطنت میں وہ کیسے دیانت سے کام لے گا؟ آج ہم پوچھتے ہیں تو دیکھیں لوگ کہتے ہیں ارے بھائی فرصت ہی نہیں ملتی نماز کی، کیا کیا جائے؟ لعنت بھیج دو ایسی نوکری پر، بھوکے مر لو۔
روٹی سوکھی کھا کر گزارا کر لو، یہ کیا روزی ہے کہ جس میں نماز کا وقت نہیں ملتا؟ یہ کیا روزی ہے کہ جس میں آپ جمعہ نہیں پڑھ پاتے؟ یا کیا روزی ہے کہ آپ وقت پر نماز نہیں پڑھ پاتے؟ عزیزان گرامی، آج سب کا ہمیں وقت ہے، اگر نہیں تو نماز کا وقت ہمیں نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ہر معاملے میں اپنی نمازوں کا بہت زیادہ حفاظت رکھیے کہ ساری دین کی بنیاد اسی پر ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ فرائض تو سب پر، مجھے بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا۔ فرماتے جس بزرگ نے جو پایا، حضور غوث اعظم سرکار نقش بد، سرکار سہر بر، سازکار خواجہ غریب نواز، داتا گنبش علی حجویری رضوان اللہ علی مجمعین، علماء فرماتے جس نے جو پایا وہ اپنے فرائض نماز کی حفاظت کے بعد نوافل رات کے اور درود شریف، اس کے بغیر کوئی بزرگ نہیں بنا، کوئی نہیں ثابت کر سکتا کوئی صاحب نماز نہیں پڑھتے تھے اور بزرگ بن گئے۔ یہ آج کل تو آپ کیسے بزرگ ملیں گے کہ اگر آپ ان سے کہیں نماز پڑھیے تو آپ کو تو بے وقوف بنا رہے ہیں اور کہیں گے ہم تم پڑھو نماز، ہم تو مکہ میں پڑھتے ہیں نماز۔ کیا سمجھے آپ؟ بھائی پیر صاحب رمضان کا وقت آ گیا، آپ روزہ نہیں رکھتے، انہوں نے کہا تم روزہ رکھو، ہم تو دل ہی میں روزہ رکھ لیا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے ہم مسلمانوں کو بچائے۔ بغیر دین اور بغیر شریعت پر عمل، بغیر نماز کے کوئی آدمی ایک اچھا مسلمان نہیں بن سکتا، تو عزیزان گرامی وہ بزرگ کیسے بن سکتا؟ اب آئیے نماز کی اہمیت کا عالم، دو ایک مسئلے صرف مشکات میں حدیث آتی ہے، سبحان اللہ، کس قدر نعمتیں اللہ اور اس کے رسول۔ حضور ایک دن تاخیر سے تشریف لائے، جو تھکے ماندے لوگ تھے وہ اپنی اپنی نماز پڑھ کر چلے گئے۔ خواتین بھی اس زمانے میں ہوتی جن کے بچوں کے رونے کی آواز آئی، وہ بھی نماز پڑھ کے اپنے گھر چلے، مگر ایک گروہ ڈٹا رہا، بیٹھا رہا کہ جب بھی حضور آئیں گے انہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اللہ اللہ، وہ بیٹھے رہے اور آج خلاف معمول دیر ہو گئی حضور کو۔ آپ نے آنے کے بعد فرما میرے غلاموں کیا تم نے نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا حضور نہیں، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے، جب آپ آئیں گے تب ہم نماز پڑھیں گے۔ اللہ اللہ، حضور کا چہرہ کھلکھلا اٹھا اور فرما میرے غلاموں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم میرا انتظار کرتے، میرا کیا بلکہ نماز کا انتظار کرتے رہے، تو اللہ نے تم پر یہ انعام فرمایا کہ انتظار صلاۃ کو بھی صلاۃ بنا دیا۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی آدمی مسجد میں آن کر اگر نماز کا انتظار کرے، 1:15 بجے نماز کھڑی کی جائے، 1 بجے آ جائے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، نماز کا انتظار کر رہا کہ ماشاءاللہ امام صاحب آئیں گے نماز پڑھائیں، نماز کو میں باجماعت پڑھوں گا، تو گویا جتنی دیر وہ نماز کا انتظار کر رہا ہے، حضور فرماتے وہ انتظار صلاۃ بھی اللہ نے صلاۃ بنا دیا۔ اور یہ حدیث مشکات میں جہاں آئی، حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے تو ہم غلاموں پر اور مہربانی کر دی۔ ملا علی قاری حنفیوں کے ایک بہت بڑے امام اور اپنے زمانے کے مجدد تھے، فرماتے ہیں اس حدیث کے سیاق و سباق سے ایسا بھی معلوم ہوتا کہ صرف اسی جگہ بیٹھنا مراد نہیں بلکہ اس کو وسیع تر معنی میں مراد لیا جائے تو ایک آدمی فجر کی نماز پڑھ کر کہیں دکان پر ہو، گھر پر ہو، کارخانے میں ہو، مگر ظہر کی نماز کا سودا اس کے سر پہ سوار ہے کہ بار بار دیکھ رہا ہے کب اذان ہوگی، کب نماز ہوگی، جماعت سے کب نماز پڑھوں گا، یعنی وہ اپنے تجارت پہ بیٹھ کر بھی نماز کا انتظار کرے، تو کوئی اس بات سے مانے نہیں کہ یہ کہا جائے کہ یہ بھی انتظار صلاۃ ہے۔ انتظار صلاۃ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ بنا دیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ نماز کا ایک ایک منٹ کا دورانیہ آپ جانتے کتنا قیمتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا ایک جگہ ہم نے اس کو بیان کیا کہ جب آپ مسجد میں آئیں، توجہ کیجیے، جماعت رکوع میں ہے، یہ مسئلہ بھی سن لیجیے، ابھی ہم انشاءاللہ رمضان میں ان تمام مسائل پر گفتگو کریں۔ جماعت اگر رکوع میں ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ جماعت میں اگر مقتدی شامل ہو جائے اسے رکعت مل گئی، مگر شامل ہونے کا طریقہ نہ لوگ کسی سے پوچھتے ہیں نہ جاننے کی کوشش کرتے، کیوں کہ ہر کام تو سیکھنے سے آئے گا اور دین جو ہے وہ تو ریڈی میڈ خود ہی آ جائے گا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کی اہمیت ہے تو خود بخود آ جائے، اس کے سیکھنے کی کیا ضرورت۔ اب ہم نے کیا کیا کہ جب آئے اللہ اکبر کہہ کے سیدھے رکوع میں چلے گئے اور یہ سمجھا کہ مولانا کہتے تھے کہ جماعت کو اگر رکوع میں پا لیا تو رکعت تو مل گئی، لیکن رکعت کب ملے گی؟ خوب یاد رکھیے، نماز میں قیام فرض ہے۔ اب آپ کیسے شامل ہوں گے رکوع میں کہ امام رکوع میں ہے،
کہیں آپ یہ کہنے لگ گیا نیت کی میں نے اس نماز کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 رکعت، امام صاحب نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، تو اس میں کیا کریں گے آپ؟ نیت بھی مت کریں، نیت دل کے ارادے کا نام۔ جب جماعت میں شامل ہو رہے ہیں تو نیت تو ہے یہی نا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ایک مختصر تعریف نیت کی ہے۔ اب آپ کریں اللہ اکبر، کھڑے ہو جائیے، یہ ایک تسبیح کے مانند کھڑے ہو جائیں، ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں، کب اس کا ہاتھ باندھنے کا محل نہیں۔ تکبیر کہہ لی، اب تکبیر کہنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوسری تکبیر کر کے رکوع میں ملے، اب آپ کو رکعت مل گئی۔ سنیے، تکبیر تحریمہ شرط ہے، قیام فرض ہے، اور تکبیر تحریمہ کی ایک شرط یہ ہے کہ یہ کھڑے ہو کر کہی جائے۔ مثلا ایک آدمی نماز کی نیت کرنے کے لیے نیچے سے اٹھا اور ابھی پورا کھڑا نہیں ہوا تو اس نے تکبیر تحریمہ پڑھ لیا اللہ اکبر، پھر سیدھے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لے، نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ تکبیر تحریمہ جو ہے یہ شرط اور فرض بھی ہے، اور تکبیر تحریمہ کی شرط یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے نیت کرے۔ اس میں یہ بھی عرض کروں گا، میں مسجدوں میں دیکھتا ہوں بعض بیمار حضرات جو ہیں نہایت اطمینان سے کرسی پہ بیٹھ کر کے اللہ اکبر کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب ایک آدمی جب مسجد چل کر کے آ رہا ہے تو اس میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں، یقیناً ہے۔ مریض بھی اگر ہے تو تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کے باندھے، کچھ دیر کھڑا رہے، اب اگر اس کے گھٹنے جواب دے جائیں وہ اتنا لاغ اب بیٹھ جائے، اور اب اگر نہیں کھڑا ہو سکتا تو بقیہ نماز کو وہ بیٹھ کر کے پڑھے گا۔ لیکن مریض کو بھی چاہیے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کے ادا کرے۔ رکعت مل گئی۔ ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، غور کیجئے، ہم آئے مسجد میں، رکوع ہو گیا، نماز جو ہے جماعت جو ہے وہ سجدے میں، اب جماعت کو ہم نے جب سجدے میں دیکھا، ذرا وضو کا پانی ہم صاف کرتے ہیں، ذرا ٹوپی صحیح کرتے ہیں، ذرا کپڑوں کو یہ کرتے ہیں کہ بھئی فالتو سجدہ کون کرے؟ بھئی جب امام صاحب کھڑے ہوں گے قیام میں تو جب شامل ہو جائیں گے نماز میں، یہ جو 2 سجدے یا 1 سجدہ ہمیں ملا، فالتو سجدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو جب امام کھڑا ہو جائے پھر اس کے بعد بڑی ترتیب سے ہم نیت کرتے ہیں۔ علماء نے سخت منع فرمایا، اگر تمہیں ایک سجدہ بھی ملے وہ ایک سجدے ہی میں شامل ہو جاؤ، اسے چھوڑو مت، اس لیے کہ تمہیں کیا پتا تمہاری نجات کون سے سجدے میں۔ اگر وہی سجدہ تھا کہ جس نے مقدر یہ تھا کہ تمہاری نجات ہو جائے، اور افسوس کہ تم نے اس کو غیر اہم سمجھ کر کے چھوڑ دیا، اس سے اندازہ لگائیے کہ نماز کا ایک ایک منٹ کا دورانیہ عبادت کے اعتبار سے عزیزان گرامی کتنا قیمتی ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ مت سمجھیے بولنے والا بہت نیک ہے، آپ گناہ گار، مجھے بھی اپنی اصلاح، آپ کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ آج آپ دیکھیے کہ مسلمان، یقیناً ہم سب مسلمان ہیں، روزہ نہیں مسلمان ہیں، نماز نہیں مسلمان، زکات نہیں دے رہے مسلمان، اللہ نے مال دیا حج نہیں کر رہے مسلمان ہیں۔ مولانا روم نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، فرمایا کہ ایک آدمی تھا جسے اپنی پشت پر شیر کی تصویر بنانے کا شوق ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے یہاں ہاتھ پر کچھ نشان بنے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گدوانا، ہمارے یہاں فارسی یا اردو میں گدوانا، اور جو گودے وہ کہتے ہیں نہیں اس کو گودنا، اور جو گودے جیسے حجامت کرنے والے آدمی کو حجام کہتا ہے، تو جو گودے اس کا نام فارسی میں ہے دلاق۔ دلاق کیا ہے؟ یعنی جو گودتا ہے، جیسے حجام حجامت کرتا ہے تو دلاق جو ہے وہ گودتا ہے۔ تو گودنے والے کے پاس گیا، حضور ارشاد فرماتے ہیں لعنت ہے گودنے والے پر اور لعنت ہے گدوانے والے پر۔ یہ دیکھا آپ نے جو نام لکھ لیتے ہیں، شیر کی تصویر، بعض لوگ سانپ کی تصویر بنا لیتے ہیں، یہ امریکہ برطانیہ تو یہ بیماری بہت عام ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنا نام وغیرہ کندہ نہیں کرانا چاہیے۔ اچھا، اس کی سوئی جو ہے بالکل انجیکشن کی طرح چبھتی ہے، گوشت کو پھاڑ کر کے نقش و نگار بناتی ہے، کئی دن تک آپ کو مرہم لگانا پڑتا ہے تب جا کر کے ہاتھ آپ کا صحیح ہوتا۔ مولانا روم کہتے ایک آدمی گیا دلاق کے ساتھ، کہنے بھائی دلاق صاحب ذرا میری پشت پر شیر کی تصویر بنا دو۔ ان کا تشریف لائی، دلاق نے سوئی گھسیڑی، اب اس کی تکلیف نے بڑی تکلیف ہوئی۔ دلاق سے پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ کہا شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ نے کہا دیکھو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، دم چھوڑ دو باقی کا شیر بنا دو۔ اس نے چلی کہا چلو بھائی بغیر دم کا بنا دیتے، ہمیں مطلب تو پیسوں۔ اس نے پھر سوئی گھسیڑی، انہوں نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ ان کا شیر کے پیر بنا رہا ہوں۔ ان کا پیر بھی چھوڑ دو، اس سے کون سا دوڑنا پڑے گا، کوئی جنگل کا شیر تھوڑی ہے، بغیر پیر کا شیر بنا دو۔ اس نے کہا چلو بھی پیر بھی نہیں بناتے۔ اس نے پھر سوئی جناب چبوئی، یہ چلایا کیا بنا رہے؟
اس نے کہا شیر کا پیڑ بنا رہا ہوں. کہنے لگے پیڑ بھی چھوڑ دے، تکلیف ہو رہی ہے، باقی کا شیر بنا دے. اس نے کہا چلو بھئی یہ بھی چھوڑ دیتے. اس نے جناب چھٹا کے سوئی جناب جب گاڑی، اس نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا شیر کا سر بنا رہا ہوں. اس نے کہا سر بھی چھوڑ دے، باقی کا شیر بنا دے. دلہ کو غصہ آیا، اس نے سوئی اٹھا کر زمین پر پھینکی. اس نے کہا او احمد، ایسا شیر تو اللہ نے بھی نہیں بنایا، جس کے نہ تم ہو، نہ جس کے پیر ہو، نہ جس کا پیٹ ہو، نہ جس کا سر ہو. ایسا تو اس نے بھی نہیں بنایا. سر بھی چھوڑ دوں، پیر بھی چھوڑ دوں، دم بھی چھوڑ دوں، پھر اور باقی کا ہو شیر. وہ شیر ہم ہیں. کیا سمجھے آپ؟ نماز غائب شیر ہیں، روزے غائب پھر بھی شیر ہیں، زکات غائب پھر بھی شیر ہیں. خدا کے واسطے صحیح قسم کے شیر بن جاؤ، پیارے مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، تو دیکھو زندگی بھی آسانی سے گزرے گی اور آخرت میں شرمندگی سے بچ جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پکا نمازی بنا دے. وما علینا الا البلاغ.